بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں نماز جنازہ کا طریقہ۔ ہم میں سے بہت سے ایسے بھی افراد ہیں جن کو یہ معلوم نہیں کہ نماز جنازہ کیسے پڑھیں، تو وہ کامنٹ بھی کرتے ہیں کہ حافظ صاحب بتائیے نماز جنازہ ہم کیسے پڑھیں۔ تو آج میں نے سوچا کہ اسی موضوع پر گفتگو کی جائے۔ تو دیکھیے، نماز جنازہ دراصل میت کے لیے دعائے مغفرت ہے، اور نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ چند افراد مل کر میت کی نماز جنازہ اگر پڑھ لیا ہے تو سب کے سر سے یہ فرض اتر جائے گا، لیکن اگر کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑھا اور بغیر نماز پڑھے میت کو دفن کر دیا ہے تو سارے لوگ گنہگار ہوں گے، بستی کے سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 میں نماز جنازہ میں 2 چیزیں فرض ہے۔ ایک قیام یعنی کھڑا ہونا، بیٹھ کر نماز جنازہ درست نہیں، بلا مجبوری بیٹھ کر نماز جنازہ درست نہیں۔ اور دوسرا جو فرض ہے وہ جنازے کی 4 تکبیریں، 4 مرتبہ جو تکبیر کہی جاتی ہے، 4 مرتبہ جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے، یہ بھی فرض ہے۔ اور 3 مسنون ہے، 3 چیزیں سنت ہے۔ نمبر 1، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا۔ نمبر 2، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا، وہی درود جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو سنت ہے وہ یہ کہ میت کے لیے دعائے مغفرت، یعنی کوئی بھی دعا جو جنازے کے لیے منقول، جنازے کے بارے میں جو دعائیں آئی ہیں، بہت سی دعائیں ہیں، ان میں سب سے مشہور اور معروف دعا اللہم اغفر لحینا ہے۔ تو اس میں دعا پڑھنا یہ کیا ہے؟ مسنون ہے۔ تو اب آئیے نماز جنازہ ہم کیسے پڑھیں اس کو جانتے ہیں۔ تو اگر ہم جوتا پہنے ہوئے ہیں یا چپل پہنے ہوئے ہیں تو بہتر تو یہ ہے کہ ہم اس کو اتار لیں، لیکن اگر ہم نہیں اتار سکتے تو کم از کم یہ کریں کہ اگر جوتے کو پاک ہونے کا یقین ہے، جوتے کو پاک ہونے کا اگر یقین ہے، جوتا پاک ہے میرا، تو پھر اس جوتے پہ کھڑے ہو جائیں، اس جوتے پہ ہم کھڑے ہو جائیں اور جوتے کو نہ اتاریں، جوتے پہ کھڑے ہو جائیں۔ لیکن یہاں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر جوتا ناپاک ہے تو پھر آپ کی نماز جنازہ نہیں ہوگا، آپ جو جنازہ پڑھیں گے وہ نہ ہوگا، اس لیے کہ آپ کا جوتا ناپاک ہے نا۔ اس لیے اگر یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا جوتا پاک ہے یا ناپاک تو پھر جوتا کو اتار لیں، اور اگر جوتا پہ کھڑے ہوں گے تو جوتا کا پاک ہونا ضروری ہے، اور اگر جوتا پہن کے جنازہ پڑھیں گے جیسا کہ کچھ لوگ کرتے ہیں ایسا، تو پھر جوتے کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، پھر جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ جوتا کو اتار دیں، ادب کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اور نہیں اتارے تو جوتا پہ کھڑے ہو سکتے ہیں یا چپل پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ پاک ہو، جوتا آپ کا یا چپل پاک ہو۔ تو جب آپ نماز جنازہ کی صف میں کھڑے ہو چکے تو اب نیت کریں گے۔ تو نیت دل کا ارادہ ہے، دل میں اگر یہ سوچ لیں گے کہ میں اس میت کی نماز جنازہ اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، دل میں اتنا سوچ لیے تو ہو گئی آپ کی نماز۔ اور اگر یہ بات زبان سے کہہ لیے تو یہ اور اچھی بات ہے۔ تو
یہ نیت ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نیت کر لینے کے بعد دونوں ہاتھ یہاں تک اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے ناف کے نیچے اور پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اور اگر وتعالی جدک کے بعد وجل ثناؤک بھی پڑھ لیں تو یہ بہتر ہے۔ اس کے بعد امام صاحب دوسری تکبیر کہیں گے، لیکن دوسری تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، صرف تکبیر امام صاحب کہیں گے تو آپ بھی آہستہ سے اللہ اکبر کہیں گے اور بسم اللہ کہہ کے درود شریف پڑھیں گے، جو درود نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر تو آپ بھی آہستہ سے اللہ اکبر کہیں گے، لیکن ہاتھ نہ اٹھائیں گے اور پھر دعا پڑھیں گے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اگر یہ دعا یاد نہیں ہے یا درود شریف بھی یاد نہیں ہے، ثنا بھی یاد نہیں ہے، تو پھر اپنے اوپر افسوس کیجئے کہ اتنی عمر ہو گئی اور اب تک مجھے یہ یاد نہیں ہے۔ تو اگر ثنا یاد نہیں ہے تو پہلی تکبیر میں امام کے صاحب جو کہیں گے تو آپ بھی اللہ اکبر کہیں اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں۔ دوسری تکبیر میں اگر درود شریف یاد نہیں ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو پڑھ لیں، اور تیسری تکبیر میں اگر دعا یاد نہیں ہے کوئی بھی دعا پڑھ لیں اور وہ بھی یاد نہیں ہے تو فقط اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر پڑھ لیں، تو آپ کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ اور یاد رہے کہ نماز جنازہ میں جو ہے اگر کئی جنازے آئے ہیں، کئی میت ہو چکی ہے اور جو ہے بہت سارا جنازہ اٹھ کے آ چکا ہے، تو پھر سارے جنازے کو ایک ہی ساتھ رکھ کر کے ایک ہی ساتھ نماز جنازہ ہم پڑھ سکتے ہیں، ہے نا۔ تو سب سے پہلے یعنی امام کی طرف مرد حضرات کا جو جنازہ ہے وہ رہے گا، اس کے بعد جو عورت کا جنازہ ہے وہ رہے گا، اگر بچہ کا ہے تو اس کے بعد بچہ کا بھی رہے گا، ہے نا، اور ایک ہی ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر الگ الگ پڑھیں تو بہتر ہے۔ تو بچے کی نماز جنازہ میں اور بڑے کی نماز جنازہ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، صرف دعا جو ہے نا اس میں فرق ہے۔ میت کی جو دعا ہے جنازے کی وہ بڑوں کے لیے الگ ہے اور بچوں کے لیے الگ ہے۔ تو بچوں کی جو میت کی جنازے کی دعا ہے اس میں بھی دو دعا ہے، نابالغ لڑکی کے لیے الگ ہے اور نابالغ لڑکا کے لیے الگ ہے۔ تو نابالغ لڑکا کے لیے جو دعا ہے وہ جو تیسری تکبیر میں جو ہم تکبیر کر کے یعنی اللہ اکبر کہہ کے جو ہم دعا پڑھیں گے، تو نابالغ لڑکے کی جو میت کی دعا ہے وہ یہ ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وزخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور نابالغ
لڑکی کی جو میت کی دعا ہے چھوٹی بچی کی تو وہ یہ ہے اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وزخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعہ. یہ نابالغ لڑکی کی میت کی دعا ہے. تو اس کے بعد امام صاحب چوتھی تکبیر کہیں گے اور یعنی چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے اور پھر آپ بھی کہیں گے اور پہلے داہنی طرف سلام پھیریں گے اور پھر بائیں طرف سلام پھیریں گے اور دونوں ہاتھ چھوڑ دیں گے. تو یہ مختصر سا جو ہے طریقہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے. اور بھی اگر اس میں کچھ پوچھنا ہو تو کومنٹ کریں، انشاءاللہ تعالی بتایا جائے گا. اور عزیز میڈیا چینل کو آپ لوگ اگر سبسکرائب نہیں کیے ہوئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور اگر سبسکرائب کیے ہوئے ہیں تو پھر لائک کریں، شیئر کریں، ہے نا. اور دوسروں سے بھی کہیں کہ بھائی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں. اس پہ دین کی باتیں ہوتی ہیں، دین سے متعلق. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.